حافظ صاحب، اس وقت آپ بڑے دور سے سفر کر کے آئے ہیں، تو ایک وہ زمانہ تھا جب ہم یہاں پر امامت کرتے تھے اور روزانہ ہفتے میں 2-3 دن تو ملتے ہی تھے ضرور، کیونکہ پاس پاس میں ہم نے یہاں کام کیا ہے اور بڑا اچھا وہ وقت گزرا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی جہاں کہیں جانا ہوتا، اور خاص کر ہمارا جو رابطہ ہے ہمارے ٹرسٹ کے تحت جو خدمت خلق سے جو کام ہوتے تھے، بہت سفر ہم نے ایسے کیے ہیں جہاں ہمیں پیدل جانا پڑا، وہ یاد ہوگا آپ کو، ریاسی کا سفر ہم نے کیا تھا، اور اپنے پینتھل کا اپنے کاندھوں پہ وہ وزن اٹھا کے بوجھ اٹھا کے، تو بہت جو ہے لطف آتا تھا اس کام میں، اور مولانا قاسم صاحب بھی اور آپ بھی، تو ہم جاتے تھے ساتھی۔ تو اس کے بعد آپ یہاں سے چلے گئے اور دوسری جگہ کہیں آپ نے کام کیا، اور میں بھی یہاں سے چلا گیا۔ فی الحال اس وقت آپ کہاں پر ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، اور آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش نصیب انسان ہیں ہم جو آج کئی سالوں کے بعد پھر ساتھی اکٹھے ہوئے ہیں محبت کے بنا پر، اور سچ کا ہمارے حافظ صاحب نے کہ ہم اکٹھے دین کی محنت کرتے تھے، کوئی بھی کام کرتے تھے ایک دوسرے کے مشورے سے کرتے تھے، اور آج بھی یہ دعا ہے ہماری، اللہ ہم سب کو اسی اتفاق کے ساتھ محبت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج بھی اسی محبت کے بنا پر اکٹھے ہوئے۔ قاسم صاحب نے دعوت دی، حافظ بابر صاحب بسٹ سے آئے، ہم جڈہ سے آئے، اور یہ ایک محبت کی نشانی ہے۔ اللہ اس کو قائم دائم عطا فرمائے، بد نظری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں بہت سالوں سے امامت کی چوپڑا شاپ میں کی، کالٹا میں کی، سیلا تالاب مسجد کے اندر کی، اور اب میں اپنے علاقے کے اندر چلا گیا ہوں، گھر کے اندر چلا گیا ہوں، اور نہ جانے کون سی خطا ہو گئی غفلت کی وجہ سے اس منصب سے تھوڑا دور ہو گیا میں، اور دل کے اندر تڑپ ہے، اور یہاں سے جا کے چھوٹا موٹا الیکشن لڑا خدمت خلق کے لیے، الحمدللہ تھوڑا سا موقع ملا ہے۔ اور ایک مرتبہ میں جموں گیا، مفتی صاحب نے اللہ ان کو جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مجھے یاد آج ان کی یاد تڑفا رہی ہے، ان کی بات دل کے اندر ابھی بھی ہے، مجھے آنسو آتے کسی وقت ان کی بات جب یاد آتی ہے۔ حافظ انور صاحب کی جب مجلس کے اندر گھر کے اندر جب دعوت تھی اور ہمارے مفتی صاحب فیض الواحد صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حافظ صاحب آج کل کیا کر رہے ہو، اور میں شرمندگی کی وجہ سے یہ بات نہ کہہ سکا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، بلکہ ایک ساتھی نے کہہ دیا کہ یہ ایسے سیاست کے میدان کے اندر ہیں، تو مفتی صاحب نے ایک بات فرمائی کہ کیا قرآن کی محنت میں آپ کو مزہ نہیں آیا، اس میں زیادہ مزہ آیا۔ وہ بات مجھے اندر بہت ابھی تک چبھ رہی ہے کہ مفتی صاحب کی کتنی بڑی بات تھی، کتنی بڑی قیمتی بات تھی۔ میں تمام ساتھیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو بھی کسی منصب کے اوپر امامت کے منصب پہ ہے یا مکاتب کے اعتبار سے، مدارس کے اعتبار سے دین کی محنت کر رہا ہے، وہ اس کے اندر خلاص کے ساتھ لگا رہے۔ الحمدللہ اس کے اندر بہت بڑا مزہ ہے، اللہ اس کے اندر لگائے رکھے۔ اور مگر جب اس میدان کے اندر انسان جو کام کرتا ہے خدمت خلق کے اندر، پیام انسانیت کے پلیٹ فارم پہ، اور اس کے اندر بھی ایک راحت دل کے اندر پہنچتی ہے کہ جب کسی غریب کا کام لے کر دفتر کے اندر آدمی جاتا ہے جہاں رشوت خوری اور چاروں طرف سے غریب کے جیب کی طرف دیکھا جاتا ہے، 1 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والا، 50,000 تنخواہ لینے والا، اور روڈ کے اندر اور محنت مزدوری لوگوں گھروں کے اندر کرنے والا جو 400 روپیہ دن کو کماتا ہے، اس کے جیب کے اوپر نظر ہو، اور وہاں اس کی بات کو لے کر افسر کے سامنے جانا، دفتر کے اندر جانا، یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے، یہ بھی ایک ایمانداری کی بات ہے۔ اور جب الحمدللہ اس کام کو میں انجام دیتا ہوں تو کبھی کسی غریب کا کام ہوتا ہے، الحمدللہ کبھی جیب سے بھی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے اور میں غریب سے نہیں مانگ پاتا ہوں، تو الحمدللہ اس وقت دل کے اندر ایک بات آتی ہے کہ یہ بھی ایک دین کا کام ہے۔ کسی غریب کو اگر 10 دن چکر مارنے سے بہتر ہے ہمارے قدم سے، ہماری محنت سے، ہمارے 10 روپے خرچنے سے ایک دن میں کام ہو جائے غریب کا، الحمدللہ اس کو بھی میں کار خیر سمجھتا ہوں، اور آج کل اسی کام کے اندر مشغول ہوں۔ اور میں تمام ساتھیوں سے، میرے بڑے محبین ساتھی ہیں، بڑے مخلص ساتھی ہیں، میں ان سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے اور دین کا کام لے لے، اور اس پرانے اسٹیج پہ لائے کہ امامت کے منصب پہ
یا دین کی خدمت دعوت تبلیغ کی لائن کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے دین کے شعبے کے اندر اللہ ہم سے اور دین کا کام لے۔ وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا، باقی بھی ساتھی ہیں الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک سوال حفصہ آپ سے پوچھنا ہے کہ اس وقت آپ ریاسی کے جڈہ بی علاقے میں اس وقت نائب سرپنچ کی حیثیت سے ہیں، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ وہاں پر کوئی دینی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں یا کیا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ میری بستی کے اندر چھوٹی مسجد ہے، مسجد نور، تو اس مسجد کے اندر الحمدللہ صبح شام نماز امامت کے فرائض بھی ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کوئی اگر محلے کا بچہ آتا ہے تو اس کو سبق بھی دے دیتے ہیں قرآن پاک کا۔ اور ایک تڑپ ہے دل کے اندر، انشاءاللہ میں ایک سوچ ہے، ہمارے مولانا حافظ ریاض صاحب ہیں، ہم مل جڑ کر انشاءاللہ اس علاقے کے اندر کام کریں گے۔ اب ہم نے ٹھان لیے، دل کے اندر سوچ لیا ہے کہ اپنے علاقے کے اندر کام کریں گے، اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر کام کریں گے، اپنے علاقے کے اندر کام کریں گے۔ جو غریب بچے اور بچیاں جو باہر جو ہے بڑے بڑے مدارس کے اندر نہیں جا سکتی ہیں، جو گاڑی کا کرایہ نہیں دے سکتے ہیں بیچارے، جن کے گھر کے اندر جو ہے سبزی کے اندر 2 بوند تیل ڈالنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ تیل لائیں گے دکان سے، یا ایک صابن خریدنے کا پیسہ نہیں ہوتا، ان کے بچے جو ہے باہر 400 روپیہ 500 روپیہ جو ہے گاڑی کا کرایہ خرچ کے باہر نہیں جا سکتے ہیں، ان کے لیے انتظام کر کے انشاءاللہ ایک مدرسہ یا مکتب کے شکل کے اندر ہم جو ہے کرنا چاہتے ہیں۔ دعا کریں ساتھی، ہماری اس نیت کو اللہ قبول فرمائے، اس سوچ کو قبول فرمائے، تاکہ ہم انشاءاللہ اس محنت کو انجام دے سکیں، تاکہ ہمارے لیے مرنے سے پہلے کار خیر کا ذریعہ بن جائیے۔ آمین۔ اور ایک چھوٹا سا سوال اور میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اجازت ہو۔ جی بالکل، آپ پوچھیے۔ آپ کا چونکہ 1 سال تقریباً ہو چکا ہے سیاست میں، 3 سال ہو گئے۔ 3 سال، اچھا ماشاءاللہ 3 سال ہو چکے، تو آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا اس میدان میں کہ یہاں بھی علماء کی ضرورت ہے، یہاں بھی حفاظ کو آنا چاہیے، دیندار لوگوں کو آنا چاہیے، چونکہ اس کو ایک آر سمجھا جاتا ہے عوام کے اندر کہ کوئی عالم سیاست میں چلا گیا، کوئی حافظ، کوئی مولوی سیاست میں چلا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ میدان اکثر خالی نظر آتا ہے علماء حفاظ سے، تو کیا آپ نے کبھی اس چیز کو محسوس کیا کہ وہاں پر بھی علماء کی ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا، یہ سوال ہم لوگوں سے کم لوگ کرتے ہیں، بڑا بہترین سوال ہے۔ میں کہتا ہوں اس پلیٹ فارم کے اوپر ہمارے بڑے علماء کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ یہ پلیٹ فارم ایک ایسا ہے جو پلیٹ فارم ہمارا بڑا بچھڑا ہوا ہے، جس کے اندر ہم سمجھتے تھے کہ ہم بچپن کے دور کے حالت کے اندر دیکھتے تھے کہ شاید یہ شرابی اور کبابیوں، لونڈ اور چوروں کا کام ہے۔ یہ سیاست کا میدان کوئی چوروں کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک دین کا شعبہ ہے۔ اس کے اندر دینداروں کو آنا چاہیے، اور جو ہے دینداری کے شعبے کے اندر رہ کر، اس دائرے کے اندر رہ کر لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ کچھ دفاتر کے کام ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو غریب تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، جیسے ہمارے سرکار کی طرف سے بہت ساری اسکیمیں ہوتی ہیں، وہ جو ہمارے بلاک ڈیولپمنٹ کے دفتر تک پہنچتی ہیں، یا جو ہے DC دفتر تک پہنچتی ہیں، وہاں سے ہی جو ہے رد و بدل ہو جاتا ہے، اور غریب کے زمین لیول تک وہ کام نہیں پہنچتا ہے، وہ جو ہے بات نہیں پہنچتی ہے، غریب وہاں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے ایسے ایماندار لوگوں ہونے کا بہرحال اس کے اندر آ کے بہت سارے لوگ جو ہے، آپ نے اگر کسی غریب کی ہیلپ کی اور بہت در مالدار جو ہے آپ کے پر الزام کا سکنجہ بھی کس سکتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ جیسے ہم امامت کی منصب پہ ہو گئے تو بہت سارے لوگوں کی باتیں برداشت کی، اگر کوئی مدارس کے اعتبار سے مدارس کے اندر محنت کرتا ہے، وہاں بھی لوگ جو ہے الزام لگاتے ہیں کہ مدرسے کے پیسے سے گاڑی ہے، مدرسے کے پیسے سے خرچہ کرتے ہیں۔ اگر اس شعبے کے اندر بھی الزام آ جائے، کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے لوگوں کی محنت کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اور غریب عوام کے اندر جا کے جو ہے غریب کی جو پریشانی کے حتی الامکان اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنی کوشش کے اعتبار سے ان کے کام آنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ اسی کے اندر جو ہے میں یہ گزارش کرتا ہوں علماء سے، حفاظ سے، کہ اس پلیٹ فارم پہ بھی آ کر تھوڑی محنت کریں۔ انشاءاللہ یہ میدان خالی نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس میدان کے اندر بھی ایماندار لوگوں ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ اختر حسین صاحب، جنہوں نے چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اور ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ بڑے دور سے یہ سفر کر کے آ جائے ہیں، تھکاوٹ کے باوجود انہوں نے جو باتیں یہاں پر پیش کی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جس پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں سیاست کے میدان میں، اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے ان کو نوازے، اور انسانیت کی خدمت کے لیے دیگر دوسرے بھی علماء حضرات کو اس کام کے لیے کھڑا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے۔